بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظلوم کی دعا اور ظالم کا برا انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے ایک ایسا بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس لنگڑے نبینا کو بڑی سختی سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے، رسیوں سے باندھے ہوئے گھسیٹ رہا تھا، لے جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا اس شخص کو۔ تو آپ کے پاس بیٹھنے والے اس شخص نے کہا کہ حضور، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ ابن صبغا سلیمی ہے، جس پر بریق کی پھٹکار ہے، یعنی لوگوں پر لعنت ہے، اس پر لوگوں کی پھٹکار ہے۔ یہ بڑا ظالم جابر شخص ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بریق تو ان کا لقب ہے، مگر ان کا نام کیا ہے؟ یعنی بریق اس پر، یعنی لعنتی شخص تو اس کا لقب ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے بیٹھے ہوئے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی بتایا کہ اس کا نام ایاز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایاز کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اپنا اور بنو صبغا کا واقعہ سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے جس کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب تو اللہ پاک نے اسلام طلوع فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کریم معاف فرمائے، جب سے اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، تب سے ہمیں یہ زیب تو نہیں دیتا کہ ہم زمانہ جاہلیت کے کسی معاملے کے بارے میں گفتگو کریں، تاہم تم اپنا اور بنو صبغا کا عبرت انگیز واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص جس کو گھسیٹا جا رہا تھا، وہ ایاز نے اپنا واقعہ خود سناتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، صبغا کے 10 بیٹے تھے اور میں وہ شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، باقی فوت ہو گئے، اور یہ میرے چچا جو ابھی رسیوں میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس کا باپ تھا، وہ میرا چچا تھا، اور میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، جو میرے چچا تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جس کو باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ان کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین، یہ لوگ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور میرا مال ناحق چھین لیتے تھے۔ میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطہ دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا
کہ حتیٰ کہ بڑی حرمت والا عزت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں تو ایک کے علاوہ سبغا کے سارے بیٹوں کو مار دے، ہلاک کر دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور یا اللہ کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے، گھسیٹتا پھرے۔ امیر المومنین چنانچہ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 افراد 9 بیٹے مر گئے، اور یہ ایک باقی بچا تھا جو اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسے لانے والے لے جانے والے حتیٰ کہ جس سختی سے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بے شک یہ بہت ہی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے میں دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ لوگوں پر بلا وجہ روب جمانے اور اپنی قوت بازو آزمانے والوں کو چاہیے کہ مظلوم کی آہ سے ڈریں، کیونکہ جب مظلوم کے خلاف بارگاہ الہی میں فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد سنی جاتی ہے اور ظالم کو انجام تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، جیسا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اتقِ دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا وبین اللہ حجاب، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو، بے شک اس کی بد دعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس بیان کردہ واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رجب المرجب کا مہینہ دعائیں قبول ہونے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل روایت میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرتے، رجب کا انتظار کرتے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ نیز حضرت امام زکریا قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور شارح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کثیر احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے، اس میں عبادتیں قبول، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی مظلوم شخص اگر ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو اپنا ارادہ ماہ رجب تک مؤخر کر دیتا، اور جب رجب کا مہینہ آتا تو مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کرتا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین محترم، میرے مسلمان بھائیوں، دعا کی قبولیت میں 5 راتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی دینی دنیا ہو یا دنیاوی دنیا ہو، جیسی بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ان 5 راتوں میں دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پہلی رات جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اگر درمیان میں تہجد کے ٹائم جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 2، رجب کے مہینے کی پہلی رات یعنی چاند رات، اس رات بھی اگر کوئی بندہ دعا کرے، چاہے دینی چاہے دنیاوی دعا کرے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات، یہ رات بھی بڑی فضیلت و شان والی ہے، اس رات میں بھی اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4،
عید الفطر کی رات یعنی چاند رات، عید الفطر کی رات کو بھی جب کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی رات یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات کو اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، واقعی رجب المرجب بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ ان مہینوں میں گناہ کیا جانے والا دگنا لکھا جاتا ہے۔ ایک گناہ کرو گے دوسرے مہینوں میں تو 1 لکھا جائے گا، ان 4 مہینوں میں گناہ کرو گے تو 1 نہیں بلکہ دگنا لکھا جائے گا، 2 گنا لکھا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ 4 مہینے کون سے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 4 مہینوں کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔